بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 141 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ الاستثناء کے بارے میں پڑھیں گے۔ الاستثناء یہ 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ 3 یہ ہیں: المستثنی منہ، اداۃ استثناء اور المستثنی۔ مثال دیکھیے اس کی: نجح الطلاب الا زیدا۔ اس میں الطلاب مستثنی منہ اور الا اداۃ استثناء، اور جس کو مستثنی کیا گیا وہ ہے زیدن۔ طلاب میں سے استثناء کیا گیا، تو جس سے استثناء کیا گیا وہ ہے المستثنی منہ، اور یہ حرف استثناء ہے الا، اور زیدن ہے جس کو استثناء کیا گیا، یعنی اس میں سے شامل نہیں کیا گیا۔ ذکر ہوا کچھ طلاب کا جو کامیاب ہوئے، تو ان میں سے ایک کو نکال دیا گیا، زید کو مستثنیٰ کر دیا گیا، اس کامیابی سے مستثنیٰ اس کو کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ طالب علم کامیاب ہوئے سوائے زید کے۔ اب ایکچولی الا کیا کرتا ہے؟ یہ ایسا لفظ ہے جو کسی شے کے مجموعے سے، یعنی یہ گروپ ہو کوئی، تو کسی شے کو الگ کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی مثال میں دیکھا ہے کہ طلبہ کا ایک گروپ تھا، بہت سارے طالب علم تھے، ان میں سے زید کو الگ کر دیا، باقی طالب علم کامیاب ہو گئے، زید کامیاب نہیں ہوا، تو اس کو اللہ نے اس سے الگ کر دیا کامیاب ہونے والوں سے۔ اداۃ استثناء اور بھی ہیں اس کے علاوہ، جیسے غیر، سوا، ما عدا، ما خلا۔ اس میں یہ غیر اور سوا یہ اسم ہے، اور ما عدا ما خلا یہ فعل ہے۔ اچھا، انواع الاستثناء، استثناء کی یعنی مختلف قسمیں ہیں، تو جو 2 مین قسمیں ہیں وہ ہے تعمن اور دوسرا ہے مفرغ۔ تعمن میں کیا ہوتا ہے؟ مستثنی منہ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی جس سے استثناء کیا جا رہا ہے اس شے کا ذکر ہوتا ہے۔ اور مفرغ میں، اچھا اس کی پہلے مثال دیکھ لیں: جاء الطلاب الا حامد۔ اب یہاں اس کا ذکر ہے طلاب کا، اس طلاب سے حامد کو الگ کر دیا گیا ہے، تو یہاں یہ اس کا مستثنی منہ کا ذکر ہے، طلبہ آئے سوائے حامد کے۔ مفرغ کی صورت میں مستثنی منہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ مثال دیکھیں: ما جاء الا حامد۔ اب یہاں ما جاء نہیں آیا، تو کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن الا لا کے حامد استثناء جو ہے اس میں سے اس کا ذکر کر دیا، تو یہ پھر مفرغ کہلائے گا، کوئی نہیں آیا سوائے حامد کے۔ اب اس تام کی بھی مزید قسمیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ تام کی یہ 2 قسمیں، متصل اور منقطع۔ متصل میں کیا ہوگا کہ مستثنی منہ کی قسم سے ہے، یعنی دونوں کی قسم ایک ہی ہے۔ منقطع میں جو ہے مستثنی منہ کی قسم سے نہ ہو۔ مثال سے اس کو سمجھیے: زرت البلاد کلھا الا یونان۔ اب یہ بلاد جو ہے وہ ملک
ملک اور شہر یہ ایک ایک قسم ہے، یہ مستثنی منہ ہے اور یونان جو ہے وہ مستثنی ہے، تو ان کی دونوں کی کیٹیگری ایک ہی ہے، تو یہ متصل ہوئے۔ میں نے تمام ملک دیکھے سوائے یونان کے۔ اس کی مثال دیکھیں منقطع کی، وصل الضیوف الا امتیاتہم۔ اچھا، ضیوف یعنی مہمان اور سامان ایک کیٹیگری سے نہیں ہے، تو یہ مستثنی منہ اور مستثنی الگ الگ کیٹیگری سے ہیں، تو یہ منقطع ہو جائے گا۔ پہنچے مہمان سوائے ان کے سامان کے۔ پھر متصل کی مزید دو قسمیں ہیں، موجب اور غیر موجب۔ موجب میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ مثبت ہو تو اس وقت وہ موجب کہلائے گا، اور جملہ تلبیہ ہو تو تلبیہ میں کسی شے کی طلب، امر، سوالیہ، اس طرح سے وہ جملہ تلبیہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، افتح النوافذ الا الاخیرۃ، کھڑکی کھولو سوائے آخری کے، یہ جملہ مثبت ہے، یہ موجب ہوگا۔ جملہ تلبیہ ہے تو یہ استفہام سے، حرف استفہام سے شروع ہو رہا ہے، هل یرسب احد الا الکسلان، کیا اور کوئی بھی فعل ہوا سوائے سست کے۔ اب اس کا اعراب دیکھتے ہیں کہ اس کا اعراب کس طرح کیا جاتا ہے۔ مفرغون کا اعراب کیسے ہوگا؟ ما رسب الا بلال، اللہ کو حذف کرنے پر جو اعراب ہو وہ ہو جائے گا، تو بلال کا اعراب اگر اللہ کو نکال دیں گے تو پھر یہی مرفوع ہوگا، یعنی رسبہ کا یہ فاعل ہوگا۔ اس طرح منقطع میں یہ ہے مثال، لکل داء دواء الا الموت، اس میں جو ہے یہ منصوب ہوگا، یہ دیکھیں یہ منصوب ہے، منقطع میں یہ پرماننٹلی منصوب ہوگا، ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے۔ اچھا، غیر موجب میں ما حضرت طلاب الا حامدن اور حامد، اس میں یہ جو ہیں دونوں ہوں گے، دونوں ہو سکتے ہیں، یا تو یہ منصوب ہوگا یا پھر مستثنی منہ کے مطابق ہوگا، جو اعراب مستثنی منہ کا ہوگا وہ یہاں ہو سکتا ہے، یہ دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ اس طرح موجب کی مثال ہے، یغفر اللہ الذنوب کلھا الا الشرک، اللہ ہر گناہ کو بخش دے گا سوائے شرک کے، یہاں یہ پرماننٹلی جو ہے یہ منصوب ہوگا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔